السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں DGISPR کی پریس بریف کے اہم نکات، خاص طور پر جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن سے متعلق سوال کے جواب پر بات کریں گے۔ روس کی طرف سے یوکرین کو حالیہ دنوں میں فراہم کردہ سلوواکین S-300 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو تباہ کرنے کا دعویٰ، ترکی کے انکا ڈرون کی نئی صلاحیت، اٹلی کی جاپان کے نیکسٹ جنریشن ایئر کرافٹ پروگرام میں شرکت کی خواہش، مصر اور یوکرین سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ایک امریکی کمپنی کو $26 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے تحت کمپنی مصر کے F-16 ایئر کرافٹس کے لیے مینٹیننس ہینگر تیار کرے گی۔ ان میں سے ہر ایک ہینگر میں 4 F-16 سروس کرنے کی گنجائش موجود ہوگی۔ واضح رہے کہ مصر F-16 کو 200 سے زائد کی تعداد میں استعمال کرنے والے چند ممالک میں شامل ہے۔ تاہم مصری F-16 کے ساتھ امریکہ نے AMRAAM میزائل آفر نہیں کیے، جس کی وجہ سے یہ F-16 خطے کے دیگر ایئر کرافٹس کے مقابلے میں ایئر ٹو ایئر کامبیٹ کے نقطہ نظر سے کم صلاحیت رکھتے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اپنے کیلبر کروز میزائل کو یوکرین کے ایک شہر میں ہینگر پر داغ کر یوکرین کو سلوواکیہ کی طرف سے پرووائڈ کیا جانے والا S-300 PMU سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم تباہ کر دیا ہے۔ روسی آفیشلز کے مطابق یوکرین کو فراہم کیے جانے والے 4 S-300 PMU لانچرز ایک ہینگر میں موجود تھے، جن کو اس حملے میں کامیابی سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ تاہم سلوواکیہ کی حکومت کے ترجمان نے ماسکو کے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ واضح رہے کہ سلوواکیہ نے گزشتہ ہفتے ہی یوکرین کو اپنے S-300 PMU سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم فراہم کیے تھے۔ ترکی کی سرکاری کمپنی ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ انکا ڈرون کو اب مائن ہنٹنگ ریڈار سے اکوپ کر دیا گیا ہے۔ حالیہ سنتھیٹک اپرچر ریڈار کی بدولت اب یہ ڈرون نیول مائنز کو شناخت کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اس ڈرون کو ممکنہ طور پر بلیک سی میں فلوٹنگ نیول مائنز کی ڈیٹیکشن کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس قسم کی مائنز حالیہ دنوں میں روس اور یوکرین کی جاری جنگ کے بعد بلیک سی میں تلاش کی گئی ہیں۔ انکا ڈرون پر استعمال ہونے والا یہ سنتھیٹک اپرچر ریڈار ایسلسان نے تیار کیا ہے۔ یہ ریڈار دونوں موونگ اور اسٹیشنری گراؤنڈ ٹارگٹس کی ہائی ریزولوشن امیجنگ کے علاوہ تمام قسم کی ایڈورس ویدر کنڈیشنز میں 24/7 امیجنگ کے لیے کارآمد ہے۔ واضح رہے کہ ترکی کی اب تک مختلف ٹیموں نے بلیک سی میں 3 نیول مائنز ڈھونڈ کر ناکارہ بنائی ہیں۔ روس پر عائد پابندیوں کے بعد رشین حکومت نے دوست ممالک کو $80 فی بیرل قیمت پر تیل بیچنے کی پیشکش کی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں وہ دوست ممالک کو تیل کی دیگر مصنوعات بھی انتہائی سستی بیچنے پر تیار ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں 3 سے 4% کمی واقع ہوئی ہے۔ اس وقت خام تیل کی قیمت $95 فی بیرل ہے۔ گزشتہ ماہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت بڑھ کر $105 فی بیرل تک پہنچ گئی تھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیلی فوج کی جارحیت کے نتیجے میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جس میں ایک 14 سالہ لڑکا بھی شامل ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ بدھ کے روز اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ کارروائی میں 3 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ جمعرات کی صبح بھی اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ آج DGISPR نے اپنی پریس بریف میں مختلف سوالوں کے جواب میں کہا ہے کہ فوج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے پر قائم ہے، جس میں بیرونی مداخلت کا ذکر کیا گیا تھا۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کبھی اب مارشل لا نہیں لگے گا، جبکہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ اس سال 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے اور وہ اپنی مدت ملازمت میں کسی قسم کی توسیع نہ طلب کر رہے ہیں اور نہ قبول کریں گے۔ شہباز شریف کی بطور وزیر اعظم حلف برداری کی تقریب میں جنرل باجوہ کے شرکت نہ کرنے کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ کی اس روز طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ آفس بھی نہیں آئے تھے۔
ایک اسرائیلی سفارتی ذریعے نے بدھ کو کہا ہے کہ ایران جوہری ہتھیاروں کے لیے کافی افزودہ یورینیم حاصل کرنے کے راستے پر ہے۔ یہ پیش رفت ویانا میں 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے جاری مذاکرات میں تعطل کے دوران سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی اخبار نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایرانی حکومت کے پاس افزودہ یورینیم کی ایک بڑی مقدار موجود ہے جو ایک بم بنانے کے لیے کافی ہے۔ واضح ہے کہ ایران نے ابھی تک جوہری ہتھیاروں کے لیے یورینیم کو 90% خالصتاً افزودہ نہیں کیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے بدھ کے روز یوکرین کے لیے اضافی $800 ملین کی فوجی امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد روسی حملے کے بعد سے اب تک امریکہ کی طرف سے یوکرین کو دی جانے والی امداد $2.4 ارب سے تجاوز کر گئی ہے۔ بائیڈن نے اپنے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ فون کال کے بعد ایک بیان میں کہا کہ اس پیکج میں توپ خانے کے نظام، توپ خانے کے گولے، آرمرڈ پرسنل کیریئر اور ہیلی کاپٹرز شامل ہوں گے۔ ایک اور خبر کے مطابق روسی وزارت دفاع نے بدھ کو تصدیق کی ہے کہ یوکرین کی تجارتی بندرگاہ ماریوپول اس کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ماریوپول کی بندرگاہ پر بحری جہاز پر سوار تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اٹالین ڈیفنس منسٹر کے دورہ جاپان کے دوران اٹلی نے جاپان کے نیکسٹ جنریشن فائٹر پروگرام یعنی FX فائٹر میں شراکت کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ واضح ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ڈیفنس اکوپمنٹ اور ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر سے متعلق معاہدہ 2017 میں طے پایا تھا۔ جاپان اس وقت نیکسٹ جنریشن فائٹر پروگرام پر کام کر رہا ہے جس میں اسے برطانیہ اور امریکہ کی بھی مدد حاصل ہے۔ ترکی نے اپنی پہلی حصار OPV کی کنسٹرکشن کا آغاز کر دیا ہے۔ اس OPV کی سٹیل کٹنگ 15 اگست 2021 کو منعقد کی گئی تھی۔ اس آف شور پیٹرول ویسل کو پہلی مرتبہ ایک ماڈل کی صورت میں IDF دفاعی نمائش میں شوکیس کیا گیا تھا۔ اس OPV کی لمبائی 99.5 میٹرز، سپیڈ 24 ناٹس اور ڈسپلیسمنٹ 2300 ٹن بتائی گئی ہے۔ اس OPV کو ترک ساختہ جیکر یا پھر اٹماکا اینٹی شپ کروز میزائل سے اکوپ کیا جائے گا۔ اس پر حصار فیملی کے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم بھی موجود ہوں گے جس کے لیے 2x4 ورٹیکل لانچ سسٹم بھی موجود ہوگا۔ دیگر ویپنز میں 76 ملی میٹر کی مین گن اور لیزر گائیڈڈ ایل-59 میزائل کے لیے لانچرز بھی موجود ہوں گے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔